عزیز صاحب، آج عمران خان صاحب کی جانب سے کہا گیا جی 4 حلقے دوبارہ 10 سال کے بعد انہوں نے کہا جی 4 حلقے کھول دیں. ایک حلقہ ہے نور عالم خان صاحب کا، ایک حلقہ ہے نواز شریف صاحب کا لاہور سے، ایک حلقہ ہے اون چودھری صاحب کا، اور ایک حلقہ ہے اسلام آباد کا کوئی بھی. اسلام آباد کا کوئی بھی حلقہ کھول دیں. سر یہ رسکی کام نہیں ہے؟ 4 حلقے آپ لوگ پہلے بھی یہ کام کر چکے ہیں. تاڑ صاحب نے ابھی آپ کو بتایا کہ 4 حلقے آپ نے پہلے بھی کہے تھے، وہ کچھ بھی ثابت نہیں ہوا. دیکھیں میں بڑا آسان، میں اس کو زیادہ آسان کر دیتا ہوں. ان 4 حلقوں میں ری الیکشن کرا لیتے ہیں، چھوڑیں. بڑا آسان کام ہے، میں بڑا آسان بتانا ہوں. کھولنے کو چھوڑیں آپ جیتے ہوئے نا، چلیں ایک ویسے ہی پکڑ کے نا ایک الیکشن کروا کے دیکھ لیتے ہیں ان 4 حلقوں میں. میں کہتا ہوں ایک ہی حلقے میں الیکشن کرا کے دیکھ لیں. عمران خان صاحب نے بڑا سوچ سمجھ کے کہا ہے، اور وجہ کیا ہے؟ کل یہ کہیں گے نا ہماری تو تقریباً 180 سیٹیں ہیں، اور میں ریکارڈ پہ کیلکولیٹڈ ہم نے نکالی ہوئی تھی کہ ہماری سیٹیں کیا ہونی ہیں. اور یہ میں یہ نہیں کہہ رہا، 7 تاریخ کو میں مختلف پروگراموں میں بیٹھ کر میں نے کہا تھا کہ اتنی سیٹیں آنی ہیں. اور اب یہ ہمارا رب جانتا ہے. آج بھی آپ اس بات چلے چھوڑیں، اس کو ریفرینڈم کرا لیں، آپ چھوڑیں اس بات کو. یعنی آپ واقعی چاہتے ہیں نا، بات بڑی سیریس ہی ہے. ایون فیلڈ یہ باتیں بڑی کی ہے نا اس نے. ایون فیلڈ آپ بتا دیں جائیداد کے ثبوت ہیں ان کے پاس، منی ٹریل ہے ان کے پاس؟ نہیں، آج بھی نہیں ہے. وہ تنخواہ کا تو ایشو نہیں ہے. پھر یہاں تک ڈے ٹو ڈے ٹرائل کرتے ہیں. میں کہتا ہوں چیلنج کرتا ہوں، اس وقت اجاز الحسن مانیٹرنگ انچارج ان کو فائدہ دے گیا. وہ تو کیس ختم ہو گئے نا سر. وہ کیسے ختم ہوئے ہر ایک کو پتا ہے. میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں نا، کہنا مشکل کام ہے. الزام لگتا رہا عثمان بزدار پہ، پتہ نہیں ہے علیم خان پہ، آج کہاں ہیں سارے؟ یعنی بہت سے لوگوں پہ الزام لگا ہے. کون سا کو کرپشن کا کیس ہے؟ کیا کرپشن نکلی؟ القادر یونیورسٹی میں کیا کرپشن نکلی؟ وہ 190 ملین، وہ پیسہ وہیں کا وہیں پڑا ہوا ہے. کوئی پیسہ عمران خان گھر لے کے چلا گیا ہے. سمجھنا جو ہے نا آپ کو کہ یہاں بیٹھ کے کال و فیل میں تضاد ہے. خدارا منافقت، یعنی اس ملک کو جہاں تک آپ لے گئے ہیں نا، جس طرح سے اس ملک کو چلنے دیں. جو عوام چاہ رہی ہے، جو عوام کا ووٹ ہے، جو ووٹ کو عزت کا نعرہ لگاتے تھے، آج کیا ہے ان کے پاس ہے اور برش ہے. اس کے علاوہ ان کے پاس کیا رہ گیا؟ اور وہ بہترین کرتے ہیں، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. چلے میں تاڑ صاحب یہ سر ان کا بلف کال آؤٹ کریں سر. یہ 4 حلقوں کا کہہ رہے ہیں، کھول دیں 4 حلقے، بات ہی ختم ہو جائے گی. یہ جو بیانیہ بنا رہے ٹھوس ہو جائے گا سر. منصور صاحب ایک تو چلیں یہ جو اور اس طرح کی باتیں ہیں، یہ اظہر صدیق صاحب نے جہاں پرورش حاصل کی ہے، جہاں تربیت حاصل کی ہے، یہ بہتر جانتے ہیں ان چیزوں کو. میں اس پہ مزید کامنٹ نہیں کروں گا. اپنے گریبان میں جھانکیں. گریبان کیا جھانکنے؟ آج کل کلمہ پڑھ کے کہو کہ تم کہاں بیٹھتے ہو؟ عمر رسیدہ کیوں کہا کرنا چاہتے ہو؟ کلمہ پڑھ کے کہو نا یہ تمہارا کہاں جانا ہوتا ہے، کہاں اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے. قوم کو پتا چلے نا بہترین ملازمت کہاں کی ہے. نہ میں آپ کی باری میں بولا، نہ میں آپ کی باری میں الزام لگانے سے پہلے گریبان میں جھانک اپنے لے لیں. پہلے ہم تو آپ سے کام بھی سیکھتے ہیں، عدالتوں میں آپ کو دیکھتے رہے ہیں. اس طرح کی لینگویج اور لہجہ استعمال نہ کریں. نہیں تو اور کیسا لہجہ استعمال کریں؟ گریبان میں اپنے جھانکو. آپ یہاں اٹھتے بیٹھتے ہو، ہر ایک کو پتا ہے، چلیں ہر ایک کو اندازہ ہے ایک دوسرے آج کل کہاں گیٹ نمبر 4 پہ کون جاتا ہے، کیا کرتا ہے. اچھا چلیں واپس ٹاپک پہ آتے ہیں جی. ٹاپک پہ بات کرتے ہیں تاڑ صاحب، ٹاپک پہ بات کرتے ہیں. لیٹس لیو دس جی. کہ میری جہاں پہ پریکٹس رہی ہے، جہاں چیمبر رہا ہے، ساروں کو پتا ہے. آپ اپنے ماضی پہ صرف نظر ڈال لیجیے. میں نے صرف آپ کو آئینہ دکھایا ہے. نہیں آئینہ کیا دکھایا آپ نے؟ کلمہ کھا کے کہنا، پڑھیں کلمہ اور بتائیں. آپ نہیں جاتے 4 نمبر گیٹ پہ، بتائیں نا ذرا قوم کو، پتہ لگے گا. میں آج تک نہیں گیا. عجیب بات کر رہے ہیں آپ. کلمہ پڑھ لینا ذرا، کلمہ پڑھ لیں. نہیں ملا جو لوگوں سے نہیں، کسی کو کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں سر. چھوڑیں ٹاپک پہ. جھوٹ بولتے ہیں، یعنی آج ان کے سر پہ بیٹھ کے گھومتے کر رہے ہیں اور باتیں کرتے ہیں. آپ کو یاد ہے منصور صاحب، آپ کو یاد ہے یہ قرآن لے آئے تھے بیچ میں کہ میں پاکستان آ جاؤں گا، پھر یہ پاکستان نہیں آئے تھے. نہ کریں. میں آیا ہوں، بالکل آیا ہوں، آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، آج بھی بیٹھا ہوں. میں نے جو کہا تھا سچ ثابت ہوا کہ نواز شریف وزیر اعظم نہیں بنے گا. میں نے کہا تھا ڈیل کے ساتھ آیا، وہ بھی ہوا. ڈیٹ پہ آپ نے تو کہا تھا نواز شریف واپس نہیں آئے گا. میں نے کہا تھا ڈیل کے ساتھ آئے گا، ڈیل کے ساتھ آیا. میں معلوم بھی کی تھی. میں نے کہا تھا میں کیا کر سکتا ہوں. آپ نے چلے وہ وزیر اعظم نہیں بنے گا، نہیں وزیر اعظم بنا. کیوں نہیں بنا؟ بناؤ نا اس کو وزیر اعظم. آپ ایسا کیجیے منصور صاحب، آپ ایسا کیجیے، آپ ایسا کیجیے، میرا ٹائم ان کو دے دیں تو میں کسی اور دن آ جاؤں گا. نہیں سر، ہم واپس ٹاپک پہ آتے ہیں سر. ٹاپک پہ یہ سر اب کوئی ایک دوسرے کو انٹرپٹ نہیں کرے گا. طاہر صاحب بات کمپلیٹ کیجیے. لیٹس کم بیک. آپ اگر دیکھیں نا، میں تو ان کو ایک دفعہ بھی انٹرپٹ نہیں کیا. آپ دونوں قابل احترام وکلا ہیں، دونوں قابل احترام. آپ پلیز ٹاپک پہ واپس آ جائیے. 4 حلقوں کے بارے میں بات ہو رہی. طاہر صاحب اس پہ کامنٹ کیجیے گا. دیکھیے میں بات یہ کر رہا ہوں کہ ٹرائیبیونل جب ہائی کورٹ کے ججز کا ہے، آپ نے 4 حلقوں کے لیے بھی ہائی کورٹ کے ججز کے پاس جانا ہے. ان کو عادت پڑ گئی ہے پروسیجر چھوڑ کے تو دوسرا پروسیجر اڈاپٹ کرنے کی. تو میں سمجھتا ہوں یہ مناسب نہیں ہے. طاہر صاحب 2013 میں بھی the story started from exactly 4 constituencies.
وہ 2014 میں سر جا کے 126 دن کا دھرنا ہو گیا, سارا کچھ ہو گیا, پھر آپ نے ہی فرمایا کہ جناب چین کے صدر نے آنا تھا, ان کا صدر کا دورہ جو ہے وہ مؤخر ہو گیا. وی سو آل دیٹ, پورے ملک نے سب کچھ دیکھا. تو سر وہ خدا نخواستہ 1 سال کے بعد پھر کوئی دھرنا ہو, پھر اسلام آباد کو جو ہے وہ بند کرنا پڑ جائے, بہتر نہیں ہے سر اس کو مصیبت کو ابھی ختم کر دیں؟ نہیں, کوئی آپ دیکھیں معیشت کسی نقصان کی متحمل نہیں ہو سکتی. جائیں ٹریبیونل کے اندر اپنا کیس آرگیو کریں. بالکل میں بڑا کلیئر کہہ رہا ہوں. اچھا, یہ ہم نے ویسے یہ ہفتے کو بھی دیکھا کہ ہفتے کو بھی آپ لوگوں نے لاہور میں گرفتاریاں وغیرہ پنجاب گورنمنٹ نے کی وہاں پہ, تو اب کیا پنجاب میں احتجاج کی اجازت نہیں ہے؟ کیونکہ انہوں نے اب اتوار کی بھی کال دی ہوئی ہے احتجاج کی, تو کیا اب پنجاب میں آپ نہیں الاؤ کریں گے کسی کو احتجاج کرنا؟ بالکل پرامن احتجاج کی ضرور اجازت ہے. ٹھیک ہے, مگر آپ وہ ویڈیوز نکال کے دیکھیں جب زمان پارک سے لوگ لبرٹی چوک آئے تھے, عسکری ٹاور کو آگ لگانے کے بعد وہ کہاں گئے تھے؟ ہوتا ہے نا بندہ کوئی سسٹم سافٹ کرتا ہے. انہوں نے کہا ہمارے ورکر ہی نہیں ہیں, ان کو منصور مجھے بھی ٹائم دے دیں, میں جواب آپ بات کرنے دیں گے. اگر صدیق صاحب یا آپ کو کسی نے سکھائی نہیں تمیز کہ آپ اپنی باری پہ بات کرنے ہیں؟ نہیں طاہر صاحب, آپ بات اتنی کیا بے صبری ہے طاہر صاحب, بات کمپلیٹ جھوٹ بولے گا میں تو برداشت کر سکتا ہوں, میرے بھی عادت ہے. کتنی سزائیں دے دی آپ لوگوں نے یہ بتائیں نا آپ. تو بات یہ ہے کہ وہ مقدمے چل رہے ہیں, تو جب چلیں گے, جب سزائیں ہوں گی پھر کر لینا جو مرضی بات ہے. ٹھیک ہے, ایک بات جو سمجھنے والی بات ہے نا, موقع پورا تھا ان کے پاس, ابھی بھی موقع پورا ہے. 9 میں جائیں, کس نے روکا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف پابندی لگا سکتے تھے, سوورینٹی انٹیگریٹی آف پاکستان کے اوپر اگر آپ کر سکتے تھے, کچھ تو کیا نہیں. وہی نگران حکومت ابھی تو آئی ہے ان کی حکومت, چھوڑ دیں وہ نگران کو. میں آپ کو کیبنٹ بھی نہیں بنی, وہ نگران پی ڈی ایم ہاف تھی یا پی ڈی ایم 2 ہے. اصل بات جو ہے نا منصور بھائی, ہم باتوں میں طرف آ گئے. میں جو اب بیٹھا ہوں ہے نا, آج میں اس کو چیلنج کرنے لگا ہوں پھر سے. ہاں, آرٹیکل 63 میں کہتے تھے ری رائٹنگ آف دی کانسٹیٹیوشن. اب الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ دیا, آرٹیکل 51 اور 106 کی تشریح کر دی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یعنی ان کو چھوڑ کے یا سنی اتحاد کونسل کو چھوڑ کے باقی سیاسی جماعتوں کو دے دے. ایک ممبر نے بھی کہا ہے کہ جب تک آئین میں 51 میں ترمیم نہیں ہوتی اور 106 میں ترمیم نہیں ہوتی ہے, سیٹیں نہیں دی جا سکتی. آج انہوں نے الیکشن کمیشن نے ری رائٹنگ آف دی کانسٹیٹیوشن کے علاوہ اگر مجھ سے پوچھتے ہیں, انہوں نے آئین میں ترمیم کر دی ہے. ان پہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. یہ چیلنج ہے اس حوالے سے, یہ بتائیں یہ ری رائٹنگ آف دی کانسٹیٹیوشن ہے کہ نہیں ہے؟ یہ طاہر صاحب, یہ بیسیکلی پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے جو سٹے آیا ہے سر, یہ اس کا ذکر کر رہے ہیں, تو یہ تو آپ کی سیٹیں دوبارہ آپ کے ہاتھ سے چلی جائیں گی سر. نہیں دیکھیں, یہ ہو نہیں سکتا نا منصور صاحب. اس کا ایک پروسیجر ہے, آپ کنٹیسٹنگ پولیٹیکل پارٹی کو ملتا ہے پروپورشنٹ ریپرزنٹیشن میں شیئر. سنی اتحاد کونسل کی ایک سیٹ بھی نہیں ہے نیشنل اسمبلی میں. جی, اور آرٹیکل 51 یہ بتائیے گا کہاں لکھا ہے کہ آرٹیکل 51 انہوں نے ایک ایک کر کے سر, منصور صاحب اگر آپ مجھے اجازت دے دیں, میرا خیال ہے اس طرح شو شاید نہ ہو سکے. ان کو شاید پتہ نہیں. نہیں, آپ بولیے طاہر صاحب. یہ کون ہوتا ہے بیٹھ کے سیٹوں کو بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرنے والا؟ اس کا کیا تعلق ہے؟ نہیں سر, وہ تو پوائنٹ آف ویو دے رہے ہیں نا, انہوں نے تو نہیں فیصلہ. میں الیکشن کمیشن کی بات کر رہا ہوں. کون ہوتا ہے وہ سر, وہ مائنڈ کر رہے ہیں ایسی ایسی. میں تو الیکشن کمیشن کہہ رہا ہوں, میرے کو لڑائی کر. ہاں, وہ علیحدہ بات ہے کہ الیکشن کمیشن اگر کسی کے ساتھ ملا ہوا ہے, اپنا جوائنٹ ہینڈ ان گلوز کسی کے ساتھ کیے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے.